قرآن کریم کا زندہ معجزہ سائنس سے ثابت ہو گیا۔ پانی کے مالیکیولز پہ قرآنی آیات کے اثر نے دنیا کو حیران کر دیا۔ جاپانی سائنسدانوں کا حیران کن تجربہ۔ آر وائس کے معزز دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، دین اسلام اور قرآن و حدیث کی حقانیت آئے روز ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، اور جو عقل اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائی وہی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی سچائی ثابت کر دیتی ہے۔ انسان پچھلے 200 سال میں جس قدر ترقی کر چکا ہے، اس ترقی کے ساتھ ساتھ بہت سارے انسان گمراہ بھی ہوئے ہیں، حالانکہ یہ ساری کی ساری ترقی اور انسانی عقل و سمجھ محض اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جس کی مدد سے انسان اس کائنات کے راز جاننے کی کوششوں میں مصروف ہے اور نسل انسانی کے لیے اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حال ہی میں ایک جاپانی سائنسدان کی طرف سے ایک ایسی دریافت سامنے آئی ہے جس نے قرآن کریم جو اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کی حقانیت ہی نہیں، اس کے ایسے ایسے اثرات انسانوں کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں جسے جان کر خود سائنسدان بھی حیران ہے۔ یہ دریافت کیا ہے اور کس طرح سے اس دریافت سے انسانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس بارے میں مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے ساتھیو، اللہ رب العزت کے اس پاک کلام یعنی قرآن کریم میں انسانوں کے لیے صرف ہدایت اور کائناتی راز ہی موجود نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ یاد رہے کہ یہ شفا انسانوں کے لیے دو طرح سے ہے، یعنی شرک جیسی بیماری سے ہدایت کی مانند شفا، اور جسمانی عوارض اور بیماریوں کے لیے بھی اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے شفا نازل کر دی ہے۔ جدید سائنس پڑھنے والے ہم لوگ جانتے ہیں کہ مادہ اور انرجی ایک دوسروں کی ہی شکلیں ہیں اور یہ ایک دوسرے میں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی حقیقت کو ایک بہت بڑے یہودی سائنسدان آئنسٹائن نے اپنی مشہور زمانہ جنرل ریلیٹیوٹی کی مساوات میں بیان کیا ہے۔ یہودی ہو یا عیسائی، مسلمان ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے، کسی بھی انسان کی کامیابی اور ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی بہت سارے معاملات میں قرآن کریم کی مقدس آیات کا دم کر کے لوگوں کو شفا ملی ہے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے۔ قرآنی آیات کا دم کر کے شفا حاصل کرنے کے بارے میں مشرکین اور کفار ہمیشہ سے ہی شکوک میں مبتلا رہے ہیں۔ جدید سائنس کی آمد کے بعد جب انسانوں نے یہ جانا کہ مادہ اور انرجی ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، تو تب ان اعتراضات میں شدت آ گئی تھی کہ آخر ان قرآنی آیات سے بیمار اجسام کو کون سی انرجی یا شفا مل سکتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے اور ہمیں اسی عقیدے کی وجہ سے شفا بھی ملتی ہے، جسے سائنس پلاسیبو ایفیکٹ کا نام دیتی ہے۔ البتہ حال ہی میں ایک جاپانی سائنسدان جس کا نام ڈاکٹر میسارو ایموٹو ہے، انہوں نے ایک حیران کن تجربہ کیا۔ ان کے ایک کولیگ مسلمان ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں پانی کے مالیکیولر کرسٹلز اور ان کی ساخت پر کچھ تجربات کر رہا تھا اور مختلف کنڈیشنز میں ان کی ساخت اور مالیکیولر کرسٹل کو جانچ رہا تھا۔ اس سلسلے میں نے بہت سارے مذاہب میں پڑھی جانے والی مختلف چیزوں کو بھی پانی کے اوپر ٹیسٹ کیا، لیکن ان سے پانی پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ تب میرے مسلمان ساتھی نے مجھ سے کہا کہ میں قرآنی آیات پر بھی تجربہ کروں۔ ڈاکٹر ایمیٹو کا مزید کہنا تھا کہ میں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا کہ جب مسلمان پانی پیتے ہیں تو وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور آخر میں قرآنی آیات پڑھتے ہیں جنہیں ہم مسلمان شکریہ کلمات کہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جب ہم نے یہ تجربہ کیا تو بڑی حیران کن صورتحال سامنے آئی۔ پہلے تو اس مسلمان ساتھی نے قرآن کی آیت یعنی بسم اللہ کو پڑھ کر پانی پہ پھونکا تو پانی کے مالیکیولز کی ساخت ہی بدل کر رہ گئی۔ ایسے لگا جیسے کسی غیر معمولی انرجی کی وجہ سے پانی کے کرسٹلز بالکل ہی الگ شکل میں آ گئے ہیں اور ان کی انرجی بھی بڑھ گئی ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر نے اپنے مسلمان ساتھی سے کہا کہ وہ انہی آیات کو ٹیپ ریکارڈر پر بھی چلائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کسی انسان کے پڑھنے سے ہی اثر ہوتا ہے یا کسی مشینی آواز سے بھی پانی کے مالیکیولز پہ اثر ہوتا ہے۔
جب بسم اللہ کی اس تلاوت کو ٹیپ ریکارڈر پر چلایا گیا، اس سے بھی یہی رزلٹ سامنے آئے، اور عام پانی کے مالیکیولز بھی بالکل اسی طرح سے اپنی ساخت اور شکل کو بدل کر اسی مخصوص شکل میں آ گئے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر امیٹو کا کہنا تھا کہ یہ دیکھ کر میرا یقین بڑھ گیا کہ واقعی اگر پانی کے مالیکیولز پر قرآنی آیات کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو انسانی جسم پر بھی ضرور ہوتا ہوگا۔ اس بارے میں مزید تجربات کرتے ہوئے ڈاکٹر امیٹو نے مختلف قرآنی آیات اور سورتوں کی تلاوت کے نتیجے میں پانی اور دیگر چیزوں پر بھی تجربہ کیا۔ ان تجربات سے یہ بات سامنے آئی کہ مختلف قسم کی آیات پڑھنے سے پانی کے اندر موجود مالیکیولز مختلف طرح کی شکلوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے پانی کے مالیکیولز کس طرح کا کرسٹل بناتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام میں کوئی ایسی طاقت ضرور موجود ہے جو کسی پوشیدہ ذریعے سے پانی کے مالیکیولز میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور اس انرجی کی وجہ سے پانی کے یہ مالیکیولز اپنی اس مخصوص ساخت میں آ جاتے ہیں۔ اس تجربے کو سائنس کی دنیا میں بہت پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، اور اس بارے میں مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ اب تک کی پیش رفت اور تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے پانی کے مالیکیولز میں سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے، اور یہ بھی اپنے آپ میں قرآن کی اس آیت کا ثبوت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ کسی بھی جگہ پر زندگی کی موجودگی اور زندگی کے آگے بڑھنے کے لیے پانی کی موجودگی نہایت ضروری ہے، اور بغیر پانی کے کسی بھی قسم کی زندگی کو قائم اور باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ کسی بھی قسم کی زندگی ہو، چاہے وہ زمین پہ ہو، درختوں کی شکل میں ہو یا سمندروں میں، ہر قسم کی زندگی کے لیے پانی کی دستیابی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآنی آیات کے پانی پہ اس اثر اور اس انرجی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پانی پہ دم کر کے بیماروں کو کیوں پلایا جاتا ہے، چونکہ پانی زندگی کا ماخذ ہے اور زندگی کو قائم رکھنے کا سبب بھی ہے۔ اس لیے پانی کے مالیکیولز پہ یہ آیات سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں۔ جب یہ دم کیا ہوا پانی انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو قرآنی آیات کی مدد سے ٹرانسفر شدہ انرجی جسم کا حصہ بن جاتی ہے، جس سے مختلف بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ یہ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن تجربات اور مشاہدات پر یقین رکھنے والی اس سائنسی دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اب کوئی سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ محض کچھ الفاظ پڑھ دینے سے کسی بھی قسم کے مالیکیولز یا انسانی جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے اس ادبی کلام کا یہ معجزہ تمام تجربات اور مشاہداتی ثبوتوں کے ساتھ اس وقت دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پاک کلام کے صرف پڑھنے سے ہی کس قدر طاقت آتی ہے، اور اگر اس کلام کو سمجھ کر اپنی روزمرہ کی زندگی اور روٹین کا حصہ بنا لیا جائے تو اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی پاک کلام کی مدد سے مختلف بیماریوں سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے، اور دنیاوی فائدے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انسان اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سے کام لے کر اللہ کی نشانیوں کو سمجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی آسان بنائے۔ دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنے عقیدے پہ قائم رکھے۔ یہ سائنسی تجربات اور مشاہدات تو اب سامنے آئے ہیں، لیکن پچھلے 1500 سال سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن کریم کے ان معجزوں پر کامل یقین رکھتے ہیں۔